السلام علیکم ویورز، ناول فور لاسٹ ایپیسوڈ۔ فہد تم سے کوئی ملنے آیا ہے، مگر میری کوئی اپائنٹمنٹ نہیں تھی۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ابھی اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ فہد صاحب نے چیئر سے کوٹ اتار کر پہننا شروع کیا تو دروازے پر نظر گئی تھی جہاں مبشر طاہر اپنے وکیل کے ساتھ کھڑے تھے۔ اوکے، میں انہیں جانے کا کہہ دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، فہد صاحب نے اپنے دوست کو منع کر دیا تھا اور کچھ فائلز دے کر انسٹرکشنز دے دی تھیں، اور دوست جیسے ہی کیبن سے باہر گئے تھے فہد نے مبشر کو اندر آنے کا کہا تھا پورے احترام کے ساتھ۔ تم جانتے ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دونوں جیسے ہی بیٹھے تھے فہد بھی ڈیسک کے اس طرف رکھی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی مکمل توجہ اب مبشر صاحب کی طرف تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، آپ بتائیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مبشر صاحب جتنا روب فہد پر ڈالنے آئے تھے فہد کے آفس اور ان کی پوسٹ دیکھ کر وہ خود بھی ہچکچا رہے تھے۔ وہ ریکویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، خاص کر ساتھ بیٹھے وکیل کے سامنے۔ سر، ہم میرے کلائنٹ مسٹر اعلام کی بیل کروانے کے لیے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ چونکہ آپ فیملی ممبر ہیں تو یہاں ختم ہو سکتی ہے بات، بنا کورٹ جائے۔ فیملی ممبر؟ کس لحاظ سے؟ سر، کیا آپ میرے رشتہ دار ہیں؟ فہد کی آواز آہستہ سی مگر بلا کا غرور تھا آنکھوں میں۔ فہد، آپ کا رشتہ کیا ہے میرے ساتھ، وہ بتا دیجیے۔ دیکھیے سر، آپ ان کی بیٹی کے ہسبینڈ ہیں۔ مبشر صاحب کا ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہو گیا تھا جب فہد کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ اچھا، ان کی بیٹی اور داماد پر جان لیوا حملہ ہوا اور یہ کسی غیر شخص کو جیل سے بچانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی تھی تو وہ پاکستان میں جو اس کی محنت کو ملبے کی نظر کر دیا، وہ ہسپتال آپ نہ گراتے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ رشتے توڑ چکے تھے۔ انف، میں برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ برداشت میں کر رہا ہوں۔ میری بیوی کو خون کے آنسو رلا دینے کے بعد آپ رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ فہد، میں چاہتا تو اس جیل میں اس کا برا حال بھی کروا سکتا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ ساری زندگی بھی لاک اپ میں رہے تو کم ہوگی اس کی سزا۔ اس نے جرأت کی میری بیوی کو کڈنیپ کر کے نقصان پہنچانے کی۔ دونوں ہاتھ ڈیسک پر رکھ مبشر صاحب کے روبرو ہوئے تھے۔ مسٹر فہد، وکیل نے آہستہ آواز میں کہنے کی کوشش کی تو فہد نے غصے سے دیکھا تھا۔ میں اس معاملے کو اور نہیں الجھاؤں گا۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، مگر یہ کورٹ کے پیپرز اپنے سابقہ داماد کو دے دیجیے گا۔ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو دوبارہ یہاں نظر نہ آئے، اور آپ بھی دور رہیں میری بیوی سے۔ مبشر صاحب اتنا شوق تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ پائے تھے۔ وہ تو وکیل صاحب بازو سے پکڑ کر انہیں کیبن سے باہر لے گئے تھے۔ فہد کے آپ نے یہاں آنے کا تکلف کیوں کیا مسٹر مبشر؟ میرا وکیل آ گیا تھا یہاں۔ تمہیں یہاں میرے آنے یا وکیل کے آنے پر نہیں چھوڑا گیا۔ فہد اور انوشا کی اسٹیٹمنٹ کے بعد چھوڑا ہے انہوں نے، اس شرط پر اب تم یہاں نظر نہیں آؤ۔ ہاں، یہ اس کی بھول ہے، میں انوشا کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے جیسے ہی باہر نکلے تھے اعلام کے پاس کچھ پولیس مین آ گئے تھے۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی پولیس کی۔ تمہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، یہ آرڈرز، اور تم اب اس کنٹری سے بلیک لسٹ ہو۔ چلو۔ وہ اپنی گاڑی سے چلے گئے تھے جبکہ اعلام کو زبردستی پولیس آفیسر نے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور ایئرپورٹ لے گئے تھے۔ موبائل فون کی بجتی ٹون نے انوشا کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر اس نے جیسے ہی کال ریسیو کی تھی، ہاسپٹل سے ایمرجنسی کی کال تھی۔ آپریشن تھیٹر ریڈی رکھیں، میں آتی ہوں۔ ٹیسٹ سب کر چکے ہیں آپ؟ کچھ سیکنڈ جواب سننے کے بعد وہ فون بند کر چکی تھی۔ جب گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو فہد کی گرفت سے اسے اٹھنے نہیں دیتی۔ فہد، انوشا نے سرگوشی کی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ایمرجنسی آ گئی ہے۔ فہد نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھیں۔ گھڑی کی طرف دیکھ کر انہوں نے انوشا کی طرف دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ڈرائیور کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ فہد کے سر پر بوسہ دیے وہ اپنا نائٹ ڈریس پہنے باتھ روم چلی گئی تھی بنا شور کیے۔ کچھ دیر میں وہ ڈریس اپ ہو کر جیسے ہی واپس بیڈ روم میں آئی تھی وہاں بیڈ پر فہد موجود نہیں تھا، اور گاڑی کے انجن کی آواز جیسے ہی آئی تھی وہ اپنا سیل فون پکڑے روم سے باہر چلی گئی تھی۔ فہد، آپ کی میٹنگ ہے، میں نے مینیج کر لینا تھا۔ تم جانتی ہو رات کو میں ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے دوں گا، اور گاڑی چلا دی تھی۔ اتنے پوزیسو، ابھی تم نے دیکھا کیا ہے؟ باتیں کرتے کرتے انوشا نے فہد کے کندھے پر سر رکھا، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں آپ کی سب سائڈ دیکھنا چاہتی ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ کوئی جلدی نہیں ہے۔ فہد کی گردن پر بوسہ دیا اپنا ہاتھ فہد کی ویسٹ پر رکھ چکی تھی۔ سیریسلی انوشا، ہم نے مریض بن کر ہاسپٹل نہیں جانا، سو مجھے سیڈیوس مت کرو۔ ہاں، اوکے ڈیئر ہسبینڈ۔ کچھ گھنٹے پہلے کون کر رہا تھا سیڈیوس؟ تو اب کیا کرتا؟ تمہیں تو ترس آیا نہیں، پچھلے 1 ہفتے سے مصروف ہو۔ میں نے عہد کر لیا ہے، اب بیجن کی طرف تمہیں نہیں لے جانا۔ مجھے تو وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اچھا بابا، اب سے سوچوں گی۔ اس نے جیسے ہی پھر سے بوسہ دیا تھا گردن کے پاس، فہد نے اسٹیئرنگ کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا تھا جس پر انوشا اور کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ یہاں تو پہلے سے جشن منایا جا رہا ہے، سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی خوشیاں منا لوں آپ کے ساتھ۔ کم ہیئر اریشا۔ پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی جیسے ہی دلہن کے لباس میں روحان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی
سب بیٹھے ہوئے فیملی ممبرز کھڑے ہو گئے تھے، مگر ابیہا وہ اس قدر شوق تھی اسے اٹھا نہیں گیا تھا اپنی جگہ سے۔ ان دونوں کو سجے ہوئے دیکھ کر، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی۔ آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے میں یہاں کیا کر رہا ہوں اس انجان لڑکے کے ساتھ، میں کیوں کسی کمرے میں سوگ منا رہا؟ ویل، جب سمندر میں اتنی مچھلیاں موجود ہوں تو کیوں کسی ایک کے لیے سوگ منایا جائے؟ روحان نے ابیہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی عائشہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب لے جا کر بوسہ دیا تھا، جس پر ابیہا نے آنکھیں نیچے کر لی تھیں۔ یہ میری بیوی ہے ڈیڈ، مجھے اور میری بیوی کو پیار نہیں دیں گے؟ اور میری اسٹیپ مام؟ وہ انوشا اور فحاش کے سامنے کھڑے ہوا تھا، عائشہ کے ساتھ۔ روحان، بیجا نے سختی سے کہا تھا۔ وہ لوگ آپس میں الجھ رہے تھے۔ گھر والے روحان کو غصے سے دیکھ رہے تھے، مگر فحاش اور انوشا وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ ایکسکیوز می، ابھی وہاں سے جانے لگی تھی جب روحان نے اس کا رستہ روکا تھا۔ میری ستیلی ماں کی سگی بیٹی، میری اسٹیپ سسٹر، مجھے اور میری مسز کو مبارکباد دیے بغیر چلی جائیں گی؟ ابیہا کی آنکھ سے وہ آنسو بھی باہر نکل آیا تھا جو اس نے منہ پھیرتے ہوئے جلدی سے صاف کیا تھا۔ روحان ہر اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، مگر آج وہ بدلہ لینے آیا تھا ہر اس زیادتی کا۔ آج وہ بھی سب کرنا چاہتا تھا جو ابیہا نے شادی سے انکار کر کے کیا تھا اس کے ساتھ۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہی از نائس پرسن عائشہ، میری دعا ہے اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ بہت مبارک ہو شادی روحان، ہمیشہ خوش رہو۔ ابیہا نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دعا دی تھی اور سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی، پھر کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ یہاں رہنے کا خیال بہت برا تھا، پاکستان واپس جانا چاہیے تھا مجھے، وہ خود سے عہد کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مبشر کبھی انوشا کو معاف نہیں کریں گے۔ ماں، ہمارا گھر دیکھیں کس طرح خالی ہو گیا ہے۔ مبشر معاف نہیں کرے گا یا انوشا کبھی معافی نہیں مانگے گی؟ مبشر نے اس ہاسپٹل کو گرا کر اپنی سنگ دلی کا ثبوت دے دیا۔ انوشا کی لوٹ آنے کی اب کوئی امید نہیں رہی، اور نیہا، وہ بھی اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ انوشا کی نانی نے انوشا کی والدہ کو لاجواب کر دیا تھا، اور دروازے پر کھڑے مبشر صاحب بھی خاموشی سے اپنی اسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ کتنے گھنٹے وہ وہاں چیئر پر بیٹھے سیگار پر سیگار ختم کر رہے تھے۔ پورے کمرے کو دھوئیں سے بھر دیا تھا۔ جب بیگم نے دروازہ نوک کیا تو کوئی جواب نہ پا کر وہ اندر آ گئی تھی۔ مبشر، مگر کوئی جواب نہیں تھا، وہ بھی خاموشی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں وہ دونوں بچوں کے بغیر اپنی اپنی وہ غلطیاں سوچ رہے تھے جن کی وجہ سے ان کے بچے دور ہو گئے تھے ان سے۔ 2 سال بعد۔ کم آن، جلدی کرو، نیچے مولوی صاحب۔ فہد صاحب جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تھے باقی سب چلے گئے تھے سوائے انوشا کے۔ ڈیڈ، کیسی لگ رہی ہوں؟ انوشا نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اریبہ کا چہرہ فحاش کی طرف کر دیا تھا۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں چلتا بچے کب بڑے ہو گئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے جب تمہارا بہتا ہوا ناک صاف کرتا تھا میں۔ ڈیڈی، اریبہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ فحاش کی بڑی ہوئی آنکھوں کی طرح انوشا بھی بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ سال اریبہ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ابیہا کی طرح ہو گئی تھی۔ ماں، آپ دیکھ لیجیے ڈیڈ کو۔ انوشا کو جیسے ہی ماں بلایا تھا وہ ایکسکیوز کر کے باہر جانے لگی تھی جب اریبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے آج جانے سے پہلے آپ دونوں سے بات کرنی ہے۔ بیٹا، آئی تھنک آپ دونوں کو ٹائم چاہیے، پلیز۔ انوشا کا ہاتھ اس بار فحاش نے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ سامنے کرسی پر اریبہ جیسے ہی بیٹھی تھی اس نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ دونوں میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہیں ڈیڈ۔ ساری زندگی میں آپ کو نہیں سمجھ سکی جو ان 3 سالوں میں سمجھی ہوں۔ مجھے موم کے جانے کا دکھ ہے، مگر آپ کو پانے کی خوشی زیادہ ہے۔ سوچتی ہوں اگر میں موم کے ساتھ ہوتی تو میرا بھی حال روحان جیسا ہونا تھا۔ اریبہ بیٹا، ماں آپ بہت اچھی ہیں، مجھے آپ کی صورت میں ایک اور ماں مل گئی اور ابیہا کی شکل میں ایک بڑی بہن۔ انوشا کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر اریبہ نے اپنی محبت اور انوشا کے لیے عزت کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی، اگر ہمارا میک اپ خراب ہو گیا نا تو اور وقت لگے گا، انوشا نے اریبہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فحاش پاس بیٹھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ انوشا نے سچ میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ کتنے دل سے فحاش اور فحاش سے جڑے ہر رشتے کو اپنا چکی تھی۔ فحاش کی آنکھیں انوشا پر تھیں جو پہلے سے فحاش کو دیکھ رہی تھیں۔ خاموشی میں بھی ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے بہت باتیں کر رہی تھیں۔ اگر تم دونوں کا میک اپ خراب ہو گیا تو نیچے سب ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ فحاش، ڈیڈ، ہاں اوکے سوری میری ٹریلز، میرا مطلب ہے پرنسس۔ ماں دیکھ لیجیے ہم دونوں کو ٹریل کہا۔ ڈونٹ وری بیٹا، آج رات لیونگ روم میں ہی سوئیں گے۔ فحاش کی شوق سے بڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ دونوں ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں۔ فحاش نے ان دونوں کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد وہ انوشا اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے گئے تھے۔ روحان، آج تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم یہاں ایسے بیٹھے ہو؟ پلیز چلو۔ ایکٹنگ بند کرو عائشہ۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر روحان نے واپس دوسری طرف کر لیا تھا، مگر دروازے پر کھڑے ان 2 لوگوں کی ہنسی نے جیسے اس کا سانس روک دیا ہو اس لمحے۔ ابیہا، اس نے سرگوشی کی تو عائشہ نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اس لڑکی کو جس سے ہر گزرتے دن اسے نفرت ہو رہی تھی۔ تم آج بھی اسے نہیں بلا پائے نا؟ وہ روحان کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سوال نے اس کی توجہ واپس عائشہ کی طرف مرکوز کر دی تھی۔
جیسے تم بلا پائی ہو اپنے لور بوائے کو۔ روحان، میں جانتا ہوں تم نے ڈیورس پیپر بنوا لیے ہیں، مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو تم۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ پچھلے 3 سال سے میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، پھر بھی تم نے باہر کسی کے ساتھ دل لگا لیا۔ عریشہ نے سر جھکا لیا تھا۔ ابیہ کی طرف نظر نہیں تھی اب روحان کی، بلکہ اپنی بیوی کی طرف تھی۔ روحان، سب کچھ دیا مگر اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے تم۔ ابھی بھی دیکھو، بیوی پاس پہلو میں ہے اور تمہاری نظر اس لڑکی پر ہے جو اپنی منگیتر کے ساتھ داخل ہوئی یہاں۔ وہ موو آن کر گئی، مگر تم موو آن کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے عریشہ۔ وہ مجھے ٹھکرا کر آگے بڑھی اور میں ٹھوکر کھا کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے دل میں ابیہ کے لیے ایک ہی جذبہ ہے اور وہ نفرت ہے، محبت نہیں۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم خود سے تو جھوٹ بول سکتے ہو پر مجھ سے نہیں، اور اب میں اس بے معنی رشتے میں اور نہیں رہ سکتی۔ ایسے ویرانے میں ایک دن گھٹ کر مر جائیں گے ہم، جتنا جی چاہے پکارو، پھر نہیں آئیں گے ہم۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاءاللہ۔ ویسے فہاش بھائی، اگر آپ دونوں سوچ لیں تو گڈ نیوز ابھی بھی آ سکتی ہے۔ کزن نے جیسے ہی آنکھ ماری تھی انوشا کو کھانسی آنا شروع ہو گئی تھی پانی پیتے ہوئے۔ پورا ٹیبل کہکھوں سے گونج اٹھا تھا۔ جہاں انوشا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا وہیں فہاش بڑے فخر سے انوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھے پاس بیٹھ گئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے مگر ہم دونوں نے بچوں کا سوچا نہیں، اور شاید سوچیں بھی نہ۔ وہ مزاحیہ ماحول سنجیدہ ہو گیا تھا فہد صاحب کی بات پر، یہاں تک کہ وہاں انجوائے کرتے ہوئے بچوں کی توجہ بھی اس میز پر چلی گئی تھی جہاں سب بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ فہد، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس بار سہیب صاحب نے کہا تھا اور نیہا نے اپنے شوہر کی بات پر ہاں میں سر بھی ہلایا تھا۔ وہ سب انکریج کر رہے تھے فہد اور انوشا کو۔ ہم دونوں نے سابقہ زندگی میں یہی سب کیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں میں لگ گئے۔ اب ہم دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے یہ باقی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھے، اب پھر سے بچوں کا کیوں سوچیں جب ہمیں کوئی کمی محسوس ہو۔ ہمارا نام لینے والے ہیں مگر باقی کی زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں۔ پن ڈراپ سائلنس ہو گیا تھا جب انوشا نے اپنی آنکھیں صاف کر کے فحش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور اپنی اس ریئیکشن سے فحش کو بتایا تھا کہ وہ فحش کے فیصلے اور باتوں سے کتنا خوش ہے۔ فحش اور میں نے اپنی سب ذمہ داریاں مکمل کی، میاں بیوی کی، ماں باپ کی، بہن بھائی، سب رشتے ہم دونوں نے نبھا لیے۔ اب ہم ایک ہی رشتہ نبھانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم سفر ہونے کا۔ ہماری زندگی میں اب گنجائش ہی نہیں اس ایک رشتے کے سوا۔ انوشا کے ماتھے پر بوسہ دے کر فحش نے وہ لفظ دہرایا تھا، میری ہم سفر۔ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے وہ دونوں پیچھے سب کو حیران چھوڑ گئے تھے اور ایک نئی مثال دے گئے تھے اپنے خاندانوں کو۔ عمر بڑی ہونا اور اس عمر میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دینا یہ غلط ہے۔ نکاح کر کے نئی زندگی کی شروعات کرنا غلط نہیں ہے۔ بچوں کی خوشی غمی کا سوچ کر اپنے ارمانوں کا خون کرنا غلط ہے۔ کسی تنہا شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنا ہم سفر بنا لینا غلط نہیں ہے۔ اپنی فیملی میں، خاندان میں ایسے تنہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انہیں معاشرے کی زنجیروں میں قید نہ کریں۔